حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر. حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر, 2 جوڑے خریدے, ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا, ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت, 2 جوڑے خریدے. جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے. غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا, اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا. حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے, یہ تو تیرا نہیں, یہ تو میرا ہے. اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور مزید ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. جزاک اللہ. اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے تو عادت نہیں. کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں, آپ علی ہیں. من کنت مولا فہذا علی, علی مولا, علی مولا. آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں, لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے, آپ نے سلطنت کو چلانا ہے, آپ پہ نہیں ہے. حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا, تو نے بھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا, تو بعد میں آیا ہے نا. اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے, پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کی عطا ہے. حضرت عمر گھر میں بیٹھے تھے تو ان کا بیٹا بھی ساتھ بیٹھا تھا. کسی مسئلے پر بات ہونے لگی. حضرت عمر نے اپنی بات کی مضبوطی میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان سنایا. تو آپ کا صاحبزادہ کہنے لگا ابا جی وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جب یہ لفظ اس کی زبان پہ تو حضرت عمر نے تلوار نکال دی. فرمایا اٹھ نکل میرے گھر سے, میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے, میں حضور کا فرمان سنا رہا ہوں تو اگر مگر کرتا ہے. نکل جا, کوئی جگہ نہیں تیرے لیے, چل دوڑ جا. جو میرے نبی پاک کا فرمان آنے کے بعد اگر مگر کرے وہ عمر کی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا. چل نکل, یہ کوئی بات ہے؟ پیار بھی کرتا ہے, کلمہ بھی پڑھتا ہے, اگر مگر بھی کرتا ہے. کہتا ہے نہیں جی ابھی انتظار کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, سوچ رہا ہوں. بھئی تو مسلمان ہے, اب تیرا کام ماننا ہے, تو نے عمل کرنا ہے, تو نے لے تو ڈالنا نہیں کرنا, تو نے بات مانی. حضرت عمر نے گھر سے نکال دیا. بچہ کئی دن منتیں کرتا رہا, کوئی نہیں چھٹی ملی گھر آنے, کوئی نہیں چھٹی ملی. وہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے. کہنے لگے ابا جی سخت ہیں, آپ کو پہلے بھی پتا ہے, میری سفارش تو کریں. تو جناب صدیق اکبر گھر آئے. کہنے لگے چل بس کر, تو سخت ہی ہو جاتا ہے, چھوڑ دے. کہنے لگے ابو بکر تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ کہا ہاں, یہ کہتا ہے کہ حدیث میں وہی تائید ہی کرنے لگا تھا بس, لیکن نکل گیا منہ سے. کیا لفظ ہے حضرت عمر کے. فرمانے لگے ابو بکر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, تیرا بیٹا ایسے کرتا تو تو کیا کرتا؟ جناب صدیق اکبر رو پڑے. فرمایا میرا امتحان نہ لے. ابو بکر رو پڑے, میرا امتحان نہ لے, مجھ سے نہ پوچھ کہ میرا بیٹا حضور کے مقابلے میں اگر مگر کرتا تو کیا کرتے. تو جناب ابو بکر فرمانے لگے تو نے تو تلوار اٹھائی تھی نا, میں نے مار بھی دینی تھی. عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس. صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی, میلہ لگا ہوا تھا. ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا. وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا بیویوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا, لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں. اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی. عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں تو انہوں نے ڈانٹا جھڑکا, کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی. میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو, اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے. آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی, درود پڑھتی, میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی, اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے. کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی.
آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی نبی پاک، صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں، وہ سب سے پاکیزہ ہے۔ میں سننے لگی تعارف، آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے، قحط آ گیا، حالات بگڑ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے، بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے، ہمیں ضرورت بھی ہے، اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ۔ اور نبی پاک نے کہا، چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے، میں نہیں کہتا کسی سے جا کے، جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا، میں نہیں کہوں گا۔ مصطفیٰ نے تو نہیں کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا، میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پوچھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں، حضور نے قبول کر لیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، میسرہ ان کا نام تھا۔ جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا، فرمایا تین باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا ذرا غور کرنا، میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا، وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا۔ جنہاں نے دل پر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملے ہو تے ساجن ملیا ہوں ناسا لگ پئیاں، ذرا جا کے نہ تلاوت کرنا اور مجھے دکھ۔ اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا، میں سنتی ہوں کہ کردار کے، افکار کے، نظریات کی عظمت کے بلند و بالا، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا۔ اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی، فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا، یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا، جو وہ کہہ دے سو کر جانا۔ غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا، باتیں میں نے سن لی، لیکن جب سفر شروع ہوا نا، ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی، میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی، ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جن ویکھ کے چند شرماوے، جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلا رل جاوے، اے ادھی راتی چند چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا۔ میسرہ کہتے میں گیا، تجارت شروع ہوئی، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات، کہنے لگا لات کی، عزا کی، منات کی قسم اٹھاؤ، تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے، پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا۔ ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا۔ ہم رستے میں تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا، نکل کے آ گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا، میں سنا یہ کس کو ساتھ لائے، یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے۔ کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا، یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا، یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکتا، یہ رسول ہے، ان کا خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں۔ میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگی۔ جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی، فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا، بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ۔ اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں۔ ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے
کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، وہ اعلان کر، لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں، کہاں بیٹھ کے۔ میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی، میں تب بھی اللہ کا رسول تھا۔ میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خدیجہ کے غلام کہتے واپس آیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خدیجہ کا مال گیا تھا، بڑے نفع آئے تھے، پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں مجھ سے حضرت خدیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی، میں بھی آ گیا، اور جناب خدیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا، کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو، مصطفیٰ کی سنو۔ اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے، بادل سایہ کرتا تھا، چلو ٹھیک ہے، تم سے راہب نے پوچھا تھا، یہ صحیح ہے انہوں نے تیری سارے راستے بڑی خدمت کی، تیرا بڑا خیال رکھا، پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میں سر کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے، پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں، حد ہو گئی مجھ سے، اور کچھ نہ پوچھو، اور کچھ نہ پوچھو، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ بنے تو سویرے اس رات خلیفہ بنے، سویرے سر پہ ٹوکری رکھی، منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے، وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب فاروق اعظم دونوں نے رستے میں روکا، کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں، مزدوری کروں گا، منڈی میں جاؤں گا، تجارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے، اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مروا لیں گے، میں نے کچھ کرنا تو ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ، ہم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں، آپ کو وظیفہ ملے گا مانا، تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں۔ بیٹھ گئے، مشاورت ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے؟ تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دو جتنے کی مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ابوبکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو، اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو ابوبکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہ میں اضافہ کر دوں گا، اگر مزدوروں کے گھر چلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا، میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی، تو اور کچھ نہ پوچھو، بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں، ذکر مصطفیٰ کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی، کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا پر میں نے سنی نہیں تھی، میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے، ان کی 25 سال، اور میرا احوال اور طرح کا ہے، وہ شہنشاہ ہے، جا کے پوچھو تو صحیح، بھلا میں قبول ہوتی ہوں؟ پوچھو۔ نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے پیغام لے کے آئی، تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا۔ جب میں پہنچی میں نے کہا خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تھا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سے اٹھ کھڑا ہوگا، فوراً کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو۔ جب میں نے آ کے کہا نا حضور خدیجہ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا، فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو؟ کب وہ کہتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا، میں پوچھ کے بتاؤں گا۔ آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں، کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب ناجائز ہے، پسند کی شادی کرنا کون ناجائز ہے؟ وہ میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز رہ گئی اور کوئی شے جائز نہیں،
یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا فتویٰ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں، سارے گانجے بنے پھرتے ہیں، مجنوں بنے پھرتے ہیں، سارے مئی وال ہو گئے۔ اللہ پاک وہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے اس بری لفظ کا شکار ہو گئے۔ او بھائی، نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پابند نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے۔ تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں؟ کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں، فرمایا چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا، جناب ابو طالب کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں، افکار میں، نظریات میں اتنی نفاست۔ مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا، قربان جائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا، لیکن جناب خدیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ کروڑ پتی تھی، ارب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا، اور 20 نوکرانیاں تھیں ان کے پاس، درجنوں ان کے پاس غلام تھے، لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جھاڑو بھی دیا ہے، انہوں نے حضور کے کپڑے بھی دھوئے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے، تجارتوں سے، سرمایہ سے پیار نہیں، جتنی دولت تھی شام کو لا کے قدموں میں رکھ دی، کہا محبوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شے ہی آپ کی ہے۔ چند دنوں میں حضور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں، ہر چیز نبی پاک نے دے دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا، کئی جگہ سپے بند لگے ہوئے، میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے اور جنج رکھے انج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ قسم نو کہنا، بس ٹھیک ہے جس حال میں محبوب راضی ہیں۔ کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی اور حضور کے ہر رشتے کا خیال کیا، نبی پاک کی ہر خواہش کا، عورتیں بالخصوص میری بات پہ توجہ کریں جو عرض کرنے لگا ہوں۔ آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں، فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، دنگا ہے، یہ تیرا رشتہ دار وہ میرا رشتہ دار، جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں، جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں، تیرے میرے کا جھگڑا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم کا بھی حال دیکھو، حضرت حلیمہ سعدیہ ملنے آئے، شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سعدیہ ملنے آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سگی اماں نہیں، رضائی اماں ہے، یہاں تو سگی اماں برداشت نہیں ہوتی، سگی اماں، اور وہ بہو سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے، سوچتی نہیں، وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا۔ کبھی اس کی اماں سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اس سے پوچھ کس دقت میں، کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے۔ تو آج مالک بنی ہے تو تو رنگ ہی بدل گئی ہے، اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کے اماں کی غیبت کرتا ہے، سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اسے خیال ہی نہیں آتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں ہے، جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں گھر میں رہی، میری خدمت کی، مجھے کھانا پکا کے دیا، بستر بچھا کے دیا، کپڑے لے کے دیے، اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں، تھوڑا سا تحفہ نہ دے دوں؟ میں نے کہا جیسے مرضی ہو۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی تو جناب حلیمہ سعدیہ کو 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں عطا فرمایا۔ اور یہ جو بی بی آ کے مالی بنی ہے نا، آج جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے، اصل نیکی اس اماں کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے، اور تو اس ماں کو ہی بھول گئی ہے۔ اور شکوہ بہو سے نہیں، شکوہ اس بیٹے سے ہے، بیٹے سے ہے جو علیحدہ بھی ہونے لگا تھا تو اماں سے علیحدہ ہو گیا ہے، جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گے میں فوراً عطا کروں گا۔
تجھے پتہ ہی نہیں. اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے؟ کہتے وہ تیرے رشتہ دار ہیں، تیرے بہن بھائی ہیں، تو جا، میں تجھے دروازے پہ چھوڑ آؤں گا، تو مل ان سے، میں نہیں ملتا، میں صاف ہوتا ہوں، میرا ان سے کیا لینا دینا. حضرت خدیجہ کے بھائی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حیات نہیں تھے، 2 بیٹے تھے حضرت خدیجہ کے، اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے. ذرا عقل کی کسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں، اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے. لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا. میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے، قسطلانی نے، صاحب فتح الباری نے لکھا ہے، رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے اور جاگو اور سنو، اللہ کرے حضرت خدیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت خدیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے، روشنی پھیل جائے گی. سمجھو اور سیکھو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپہر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے. سوء ادب سمجھا جاتا تھا. اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا، میں کہوں گا اماں جی آپ تو مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، وہ بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں. حضرت جبریل بھی نہیں جگا سکتے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تھی مدینے میں حضرت خدیجہ کے وصال، میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی، نبی پاک میرے گھر میں موجود تھے اور سید عالم سوئے ہوئے تھے. حضرت خدیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جناب حالہ آ گئے اور وہ مسجد میں آ کے بولے، مسجد میں توجہ کرنا، مسجد میں بولے، انہوں نے مسجد میں آ کے پوچھا کہ نبی پاک کہاں ہے؟ مسجد میں. تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے. حضور طامت سمیٹی، فوراً سر کے اوپر کپڑا رکھا. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہے میں نے 1 دفعہ پوچھا تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، خدیجہ کا بیٹا آ گیا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھیے. فرمایا حالہ آیا ہے، بیدار ہو کے خود تشریف لے گئے. یہ تو حالہ تھے نا، بڑے بیٹے حضرت خدیجہ کے سب سے، ان کا نام ہند تھا. اور حضرت ہند سے کو بندہ تعارف پوچھتا نا، نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حضور کا مکھڑا کیسا تھا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں. یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا یہ حضرت ہند کا بیان کیا ہوا ہے. وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی، حضور کے جلوے کیسے. وہ بیان حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں. کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو، ہند بڑے راضی رہتے ہو، تو حضرت ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں، راضی کیسے نہ رہوں. میرے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے، بہن کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، ماں کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے اور باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے. جناب حلیمہ کے کمرے میں، حجرے میں، گھر میں تو 4 سال میرے نبی گھومتے رہے، وہاں آرام کرتے رہے، وہاں تو حضرت جبریل ان کا دیدار کرنے آتے رہے، وہاں تو فرشتے اس گھر کو جھک جھک کر دیکھتے رہے. وہ مکان جنت نظیر جہاں اللہ کی ساری رحمتیں برستی رہیں، اس میں تبرک ہی کوئی نہیں، اس میں برکت ہی کوئی نہیں. آؤ یہ تو بات ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، بخاری مسلم. میں نے کہا کہ یار یا تو یہ حدیث علیحدہ کر یا پھر ہمیں اس حدیث کا ترجمہ بتا. بات بھی کسی معمولی ہستی کی نہیں، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبزادی،
और वो वाली बीबी जिसे मेरे नबी ने प्यार ही बड़ा किया है, हुजूर के लिए गारे सौर में खाना लेके जाने वाली हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक, वो कहती है मेरे पास मुस्तफा का एक जुब्बा था, हुजूर का एक जुब्बा। कौन सा? जिसे मेरे नबी ने कुछ दफा या एक दफा पहना था। तो कहा अम्मा जी फिर आपने क्या किया? तो हजरत जनाब सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक कहने लगी वो था हजरत आयशा के पास। जब वो बीमार रहने लगी तो मैंने कहा आयशा ये खजाना बड़ा कीमती है, मुझे नहीं दे देती? वो जुब्बा मैंने ले लिया। बुखारी मुस्लिम है, बुखारी मुस्लिम। हजरत जनाब सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक से लोगों ने पूछा अम्मा जी आप क्या करती हैं? फरमाती हैं जिस बीमार को कहीं से शिफा नहीं मिलती लोग उसे मेरे पास लाते, मैं उस जुब्बे का एक कोना पकड़ के पानी के प्याले में डुबोती और फिर वो पानी बीमार को पिलाती तो अल्लाह उसे हर बीमारी से शिफा अता फरमा देता। अल्लाह उसे हर बीमारी से। मेरे आला हज़रत फरमाने लगे ला व रब्बुल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। कसम उठा के कहते हैं ला व रब्बुल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु। यार हम क्या करें, हम किधर जाएं? तू खुतबा पढ़ता है वहां बैठ करके ये नहीं इधर ना जाओ, कोई बरकत नहीं, माफी बरकत, इधर हम क्या करें? अच्छा ये तो बात थी ना शिफा की। हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला, ये भी बुखारी है। हजरत सहल बिन साद कहते एक बीबी हुजूर की बारगाह में आई और उसने आके हुजूर की खिदमत आली मर्तबत में अर्ज की हुजूर मैं जब भी आती हूँ कुर्ता यही पहना होता है आपने। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसको तो इतने पैबंद लगे हैं कि गिने नहीं जाते। तो हुजूर अगर इजाजत दे तो एक कुर्ता ना बनवा लूं आपके लिए? तो हुजूर ने फरमाया बनवा ले। वो बीबी कुर्ता बनवा के लाई, उसने बड़ी मोहब्बत से बनाया। उस जमाने में जो कोई नक्शो निगार होते थे उसने सजाए अपने अंदाज में। अब उसने प्यार से बनाया, मोहब्बत से बनाया, ये भी बातें सही है, पर असल जुमला जिससे मजा आएगा वो ये है, वो आंधी है मैं बड़ी रीझ ना बनाया, मैं बड़ी। अब इसमें जो दर्द है वो मैं उर्दू का जुमला ढूंढ के लाऊं तो मिलता नहीं मुझे। कहती है मैं रीझ ना बनाया। तो महबूब पाक की बारगाह में ला के थाल में पेश किया। हुजूर की बारगाह में थाल में कुछ बंदे ज्यादा नेक हो जाते, सामने वाले को परहेजगारी का मशवरा देते, कहते किसी को ना कोई शय न लिया करो। तो मैंने कहा अगर हुजूर ले लें तो तलब करना मना है, लेकिन कबूल करना तो मेरे मुस्तफा का तरीका है। तो भाई ये हमें ना उतना ही नेक बनाओ जितना मेरे रसूल ने हमें बनाया है। दो कदम आगे बढ़ के कुछ लोग मशवरे देते हैं, ये मशवरा दुरुस्त नहीं। नबी पाक ने फरमाया तू किसी से तलब न कर, लेकिन अगर कोई तेरी तरफ तोहफा बढ़ाए तो उसे कबूल कर, मोहब्बत में इजाफा होगा। जब हुजूर कबूल करते हैं जो कायनात को बांटते हैं, तो फिर तो दूसरे पे कैसे पाबंदी लगा सकता? मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम को उसने पेश किया, का हुजूर कबूल कर ले, हुजूर ने कबूल किया। अब हुजूर उसका चेहरा देखने लगे,
مسکرا کے فرمایا تیرا دل کرتا ہوگا میں پہن کے بھی دکھاؤں؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں؟ تو کہا حضور دل یہی کرتا ہے، میں ٹھہر میں پہن کے آیا۔ قربان جائیں کیا اندازے۔ اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں، یہ تبرک لینا، برکت لینا، لے کے آنا، یہ سب کا نصیب۔ آدم چشتی کئی دفعہ بڑی بڑی بات کر جایا کرتے تھے، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ اور کہنے لگے ایسے ہی لوگ کہتے ہیں میں مدینے نہیں گیا، میں حاضری نہیں دیتا، میں درود نہیں پڑھتا۔ کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی۔ اس در کا تو دربار میں بھی جبریل امین ہے، ہر ایک کو میسر کہاں۔ بھائی تو ایسا ہی کہہ رہا میں گیا نہیں، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی۔ اس در کا تو دربان بھی۔ ایک جگہ کہنے لگے تمہارے رخسار کی تجلی تجلی نور سرمدی ہے، یہ مہر و ماں کی ضیاء نہیں ہے، تمہارے چہرے کی روشنی ہے۔ وہ جلوہ ذات ذات حق سے جو سب سے پہلے جدا ہوا تھا، وہی بنا کشور رسالت، یہ چار سو جس کی روشنی ہے۔ جو ہم بشر ہیں تو وہ بشر کیوں، جو وہ بشر ہے تو ہم بشر کیوں، یہ راز ہے ایک، اسے وہ سمجھے جسے حقیقت سے آشنی، جسے حقیقت سے آ گئی ہے۔ اور پھر اعظم چشتی کہنے لگے زمانہ حیران کہ ایک بشر لامکان پہ پہنچا تو کیسے پہنچا۔ زمانہ حیران ایک بشر لامکان پہ پہنچا تو کیسے پہنچا۔ میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جان زمین پہ کس طرح رہ رہی ہے۔ میں محو حیرت ہوں کہ عرش کی جان زمین پہ کیسے رہ رہی ہے۔ تو بھائی نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹھہر میں پہن کے آیا۔ حضور اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے۔ اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے۔ کہنے لگی دیکھو میرا نصیب میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا۔ بڑی راضی ہوئی، چلی گئی۔ حضرت سہل بن سعد کہتے قریب ایک صحابی کھڑے تھے، اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی۔ اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا۔ کہتے وہ قریب کھڑے تھے، جب حضور نے پہنا نا تو تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے سونے کمال ہی ہو گئی ہے، محبوب کیا بات ہے۔ حضور اس کے بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پر جو اللہ نے رنگ روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے۔ یا رسول اللہ اتنا پیارا لگ رہا ہے، اتنا پیارا۔ جب کوئی زیادہ تعریف کری نا تو تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہے نا۔ جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور نے فرمایا تجھے پسند آ گیا دے دوں، اور پسند آ گیا تجھے۔ کچھ بندے سیانے ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے جو مرضی پہ آ کے تیاری نہیں کرتا، اور جنہ مرضی تعریف کرو وہ کہنے تو لگا رہا ہوں مجھے پتا تو کی بیان ہے، تو کہا پسند آ گیا یا رسول اللہ بڑا، تو فرمایا چاہیے، تو حضور مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ سرکار اندر گئے، وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس کرتے کو اتارا، بخاری پڑھ رہا ہو، اور نبی پاک نے لا کے دیا، فرمایا چل یار وہ بھی راضی ہو گئی ہے، تو بھی راضی ہو جا، چل دونوں راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو کے گئی، تو بھی راضی ہو کے جا۔ اس کو دیا، حضور چلے گئے۔ صحابہ بعد میں اس صحابی کے پیچھے کہنے لگے یار تو تگڑا بندہ ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا۔ حضور تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں کرتے،
یہ والا خیال ہے۔ اور اگر آج حضور نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا، کس طرح کا آدمی ہے تو؟ جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میرے بولے دوستو تمہیں غلطی لگ گئی، تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے پہ پہننے کے لیے لیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے شادی کی دعوت میں پہنوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا؟ اور گویا اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، کہنے لگے دیکھو بال سفید ہو رہے ہیں، پھل پک رہا ہے، گنہگار بڑا ہوں، اگرچہ بدر میں بھی گیا ہوں، احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے، مال بھی دیا ہے، ہر جگہ گیا ہوں، پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں۔ یہ کرتا حضور کے جسم سے لگ گیا ہے، اب اسے سنبھال کے رکھوں گا اور مرتے وقت وصیت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس کرتے میں مجھے کفن پہنا دے۔ مجھے امید ہے جب حضور کا کرتا پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پر عذاب نہیں دیں گے بلکہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دیں گے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ احمد نام کے بزرگ تھے، ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا، ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا۔ ایک ایسی مشکل آئی کہ جو حل ہی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا۔ ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہے، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہے۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا غانی بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا وہ تو بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا، داتا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا، کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہے۔ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال کو تقریباً 1000 سال ہونے کا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں تھوڑا سا غور کے ساتھ، ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سمجھا کریں۔ اسلام کی تاریخ 1400 سال کی ہے، 1000 سال پہلے کے داتا صاحب بزرگ ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں اس زمانے میں مرید ہوا، مجھے اجازت ہوئی، میں نے اپنے مرشد کی خدمت کری، پھر مجھے حکم ہوا اپنے قلم سے لکھتے، پھر میں لاہور آیا۔ اگر 1000 سال پہلے سے پیری مریدی کا، طریقت کا، تصوف کا سلسلہ جاری ہے، آج لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات ہے، یہ کل شروع ہوا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال پر ان کا عرس شروع ہوا، یعنی عرس بھی 1000 سال سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ آج کی کوئی نئی ایجاد ہے، اور اگر 1000 سال پہلے کے لوگ
ضرورت محسوس کرتے تھے کہ پہلے کسی درویش کی خدمت کریں گے تو پھر ہمیں کچھ ملے گا. تو ہمارا تو زمانہ ہی بڑا عجیب ہے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں خود قرآن جانتا ہوں، حدیث جانتا ہوں، میں خود بڑا سمجھدار ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے. 1000 سال پہلے داتا صاحب، اور پھر داتا صاحب کہتے ہیں میرا کسی عام گھرانے سے تعلق نہیں، میں مدینے والے محبوب کی اولاد ہوں. سید ہیں، اس کے باوجود ایک جگہ پہ گئے ہیں، تربیت لی ہے، پھر وہ لاہور تشریف لائے ہیں، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کے اس ایریے میں آ کے بیٹھا ہوں جہاں زندگی کی سہولیات بھی پوری میسر نہیں ہیں مجھے. لاہور 1000 سال پہلے آپ اگر اس کا نقشہ دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ جن لوگوں نے ابھی 40 سال 35 سال پہلے لاہور کو دیکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں اس کی کیفیات کیا تھی. تو ایک 1000 سال پہلے کا لاہور جہاں داتا صاحب تشریف لائے، داتا گنج بخش علی حجویری نے وہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کی تشریحات کی. داتا صاحب نے مسجد بنائی. اب تو لفظ داتا سے بھی بڑا اختلاف ہے لوگوں کو. حالانکہ داتا کا معنی دینے والا، اور اللہ کے جو 99 نام ہیں نا، ان 99 ناموں میں سے کوئی نام داتا ہے. ایسے لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا حصہ. بھئی یہ لفظ داتا تو ویسے ہی عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. تو آپ چیزوں کو گھسیٹ گھساٹ کے اگر لے کے نا قرآن مجید میں آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں کو بخش دے جو بچپن میں میرے رب بنے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب کا معنی پالنے والا. تو قرآن مجید نے تو ماں باپ کو رب کہہ دیا تو شرک ہو گیا. وہاں اللہ رب اور معنوں میں ہے، ماں باپ رب اور معنوں میں ہے. یہاں معنی پالنے والے کو ہے. ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں نا، اصل پالنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اب کسی نے کہا کہ ابا آپ نے مجھے پالا ہے تو کافی ہوا کہ مسلمان ہوا. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ تقسیم کرتے ہیں اسلام کی، یہ درست نہیں ہے. قرآن مجید نے حکم دیا کہ ان کے لیے دعا کرو ان لفظوں کے ساتھ. تو داتا کا معنی ان کا لقب ہے، یہ معروف لقب ہے ان کا، اس کا معنی دینے والا. تو بھائی اگر آپ مجھ سے کوئی 2-3 مسئلے سن لیتے ہیں میں آپ کو دے دیتا ہوں تو شرک نہیں ہوتا. میرا استاد اگر مجھے 2-4 باتیں سکھاتا ہے تو شرک نہیں ہوتا. آپ کے اور میرے بزرگ والدین ہمیں کو 2-4 ہزار دیں، ہم ان سے مانگ لیں تو شرک. تو یہ اتنی زیادہ وہ معاملہ نہیں ہے. آپ اس کو سمجھے. لوگ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، اس الجھاؤ سے بچنا چاہیے. ہم سے بندہ مسلمان تو ہوتا کوئی نہیں، لیکن ہر جمعے کو 2-4 لاکھ کو کافر ضرور کر دیتے. جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. تو اتنا سستا نہ کرے اس چیز کو، چیزوں کو سمجھے اور غور کرے. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تشریحات کی. اب ایک بات میں کہنے لگا ہوں، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ نہیں ہے کہ جن کی تاریخ دفن ہے، جن کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے، کہاں گئے، کیا تھے، کیا کرتے تھے. یہ وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں. ان لوگوں کا کلام اصل صورت میں آج بھی دنیا میں موجود ہے. بابا فرید کی تحریریں موجود ہیں، حضرت غوث پاک کی کتابیں موجود ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب شاید دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہے. اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس پر غور کرنا. اگر کشف المحجوب آپ پڑھے نا ساری، تو سب سے پہلے وہاں ملنگوں کا داخلہ بند ہوگا. کوئی ملنگا آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ داتا صاحب کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں. فوری طور پر وہاں عورتوں کا داخلہ بند ہوگا، کیونکہ داتا صاحب کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں. میلے ٹھیلے یہ ساری چیزیں وہاں بند ہوں گی. یہ کوئی کہیں نہیں داتا صاحب نے کہا کہ پنڈی سے پیدل آنا بڑے بڑے جھنڈے اٹھا کے اور میرے مزار پہ حاضری دینا. داتا صاحب اس کے مخالف ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ وہ دفن ہے.
दाता अली अजमेरी की तालीमात तो लिखी हुई है, किताब मौजूद है और हर चीज का उन्होंने बयान कर दिया उसके अंदर। इल्म से शुरू हुए वो, इल्म, अमल, फकर। दाता साहब ने तो खाने के आदाब भी बयान किए। दाता साहब ने चलने के आदाब लिखे कशफुल माजूब के। दाता साहब ने बोलने का शरीयत में क्या तरीका वो भी बयान फरमाया। दाता साहब ने तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कहीं के बाहर से लेकर जानी पड़े। मसला तो यह है कि ये जो कुछ हो रहा है, एक आदमी उनकी कब्र से फूल उठाता है और वो किसी के गले में डालता है तो उसका भी उसे 400-500 रुपया नजराना चाहिए। ये कहाँ लिखा है दाता साहब ने? किस किताब का हिस्सा है? उनके मज़ार को आप जिस मर्जी चीज से गुसल दें, और दाता साहब ने नहीं कहा था कि संदल लेके आना तो मेरी कब्र को गुसल देना। उन्होंने कहीं नहीं कहा। क्यों लियाती करते हैं मशाइख के साथ? मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था, हम बड़ी लोगों की बातें सुनते, मज़ारात पे लोग जाते थे तो नफा होता था, अब क्या बात हुई? अब उस तरह से हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती। वाला हज़रत फरमाने लगे, तुम बुजुर्गों के मज़ारों पे गैर शरई काम करते हो, अल्लाह वाले तुमसे नाराज हो गए। वो तो तुमसे नाराज है, वो तुम्हारी सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में, वो तो नाराज है तुमसे। तुम वहां जाकर जो कुछ करते हो वो उनको राजी करने वाला है कि नाराज करने वाला? तो दाता साहब ने तालीम, सबसे पहले आपने असबाते इल्म का बाब बांधा है और आयत ये लिखी है पहले, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आप फरमाते इल्म होगा तो बंदा अल्लाह से डरेगा। और बड़ी ये सख्त बात है पर दाता साहब ने लिखी है, मेरी मजबूरी है, तालीमाते दाता गंज बख्श मौजू है, ये बात करनी पड़ेगी। दाता साहब कहते हैं जो बंदा बगैर इल्म के फकीरी का दावा कर जाए वो इसी तरह है जिस तरह कुएं के गिर्द बैल पानी निकालने के लिए घूम रहा होता है। वो चलता तो रहता है पर उसकी मंजिल कोई भी नहीं होती। वो घूमता तो रहता है पर उसे नतीजा कोई मिलता नहीं। फरमाते वो उस बैल की तरह है कि घूमता तो रहेगा पर कोई मंजिल उसे मुयस्सर नहीं आएगी। अगर कोई मंजिल लेना चाहता है तो पहले अल्लाह की किताब पढ़े और मदीने वाले महबूब की हदीस याद करे।